اور اللہ کی بندگی میں لینا، سماجی انصاف، عدل اور ایسی چیز جس میں لیول پلینگ فیلڈ، سب کو زندگی گزارنے کے برابر کے موقع ملیں، سب کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے. اس میں عمارت بھی ہوگی، اس میں غربت بھی ہوگی، لیکن امیر کی عمارت غریبوں کے استحصال پر نہیں ہوگی. امیر کی عمارت اس کی اپنی محنت کے نتیجے میں تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ تفاوت، وہ فرق نہیں ہوگا کہ ایک تو اس مقام پر ہو کہ وہ اس کی دولت کی کوئی لمٹ نہ ہو، اور دوسرا اس مقام پر ہو کہ اس کو کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہوں. اسلام ایسے کسی معاشی نظام کو قبول نہیں کرتا کہ جس میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ انسانوں کو ڈرائیو کیا جاتا ہے. اس لیے اسلام عدل کا، انصاف کا نظام ہے، اور عدل کی حکمرانی میں انسانیت کی بھلائی ہے. یہ ایک بڑا میسج ہے جو ہم لوگوں کو لے کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہمارے یہ نظریاتی کارکن تیار ہوتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، مجھے یاد ہے کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے. ان انتخابات میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے 2 کونسلر منتخب ہوئے تھے اور ایک پارٹی کے 4 کونسلر منتخب ہوئے تھے. ایک پارٹی کے اور 2 تھے. پتہ یہ چلا کہ پیپلز پارٹی تو کرتی یہی ہے کہ وہ تو انسانوں کو خریدتے ہیں، اور انہوں نے ایک پارٹی کے لوگوں کو خریدا، اور جس کے 2 لوگ تھے وہ 4 اور جمع 2 6 والے کے اوپر جو ہے وائس چیئرمین منتخب ہو گیا. تو جو 4 والے تھے وہ میرے پاس آئے، ان کے ذمہ داران آئے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہوا کہ آپ یہ جو انتخاب تھا اس میں لوگ بک گئے. میں نے پوچھا کیا ہمارے کسی آدمی نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی؟ تو یہ گواہی ہمارے دوسری پارٹی کے لوگوں نے کہ نہیں حافظ صاحب، آپ کا بندہ نہیں بکتا، ہمارے لوگ بک گئے، اور اس کے نتیجے میں 4 ہونے کے باوجود ہم اپنا وائس چیئرمین نہیں بنا سکے، اور آپ کے لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ ووٹ دیا. میرا دل اتنا بڑھ گیا اس دن، اتنی مجھے خوشی حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیسی ساکھ بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے. ہم گناہگار اور خطاکار لوگ، ہم کمزور لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی تحریک سے وابستہ کر دیا اور اس طرح سے ہمیں بلند کر دیا کہ ہمارے جو اوپوننٹ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے تو سوچ لیتے ہیں کہ وہ بک سکتے ہیں، جماعت اسلامی کے لیے وہ نہیں سوچتے کہ وہ بک سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے. یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ اس نظریے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اس فکر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، ہماری تنظیم اور ہمارے تربیتی نظام کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. جب کسی کے اہداف بلند ہوتے ہیں، اسے رب کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور زمین پر اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کرنا، اقامت دین کا اتنا بلند ہدف اس کے سامنے ہو، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے قدموں کو ڈگمگاتی نہیں ہیں، لرزہ ان پہ طاری نہیں ہوتا. بڑے اہداف رکھنے والے بڑے کام کرتے ہیں، چھوٹے اہداف رکھنے والے چھوٹے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ مٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ ہماری تحریک الحمدللہ ایک سرمایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دے دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم انتخاب لڑ سکتے ہیں، جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم جیت سکتے ہیں. آپ کا نام آیا ہو تو آپ نے حیرانی کا اظہار کیا ہوگا، اور میں جانتا ہوں خاص طور پر ہماری جماعت اسلامی، اور اس میں بھی کراچی جماعت اسلامی، اس میں لوگ منصبوں کے پیچھے دوڑتے نہیں ہیں. ایسا تربیت کا نظام ہے کہ اگر شیطان ورغلائے بھی تو ایسا ہمارا تنظیمی دباؤ ہوتا ہے کہ بہت سامنے آ کر آدمی کچھ کر نہیں پاتا، جو کر پاتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور اس لیے لیکن چونکہ تربیت ایسی ہے کہ پیچھے رہنا ہے اور کام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ ذمہ داری مل گئی ہے. تو میں پہلی بات آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اقامت دین کی اس تحریک کا حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر نبیوں کو فائز کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کو نہیں آنا، یہ ذمہ داری امت کے سپرد ہوئی ہے، اور اس امت نے اس منصب کو جب چھوڑا، اپنے فرض کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ منصب عطا کیا کہ انہوں نے امت کو بیدار کیا اور اقامت دین کی تحریک کو برپا کیا. ہم اس بڑی تحریک کا حصہ ہیں، اس کی لاج رکھ لینا. کبھی بھی اپنے کسی چیز سے پیچھے مت ہٹنا اور پست مت ہونا. تم بلند ہدف رکھنے والے لوگ ہو، زمانے کے یہ تھپیڑے تمہیں انشاءاللہ کبھی بھی اپنے ساتھ بہا کر لے کر نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کراچی میں ہم نے بڑی بڑی مشکل حالات دیکھے ہیں. کبھی یہاں پر ہمارے میئر بھی بنے، کبھی ٹاؤن ناظم، نائب ناظم بھی بنے، سٹی ناظم بھی بنے، اور کبھی یہ بھی ہوا کہ ہم
اپنی ان نظامتوں کے دوران بھی ایک ایک ضمن انتخاب میں 12 لاشیں اٹھاتے تھے. ہم نے یہ تھے. آج مجھے وہ لوگ یاد آ رہے ہیں. ڈاکٹر پرویز محمود شہید, آج عابد الیاس شہید, یو سی کے چیئرمین تھے. ظفر اقبال شہید, جو ہمارے نائب ناظم تھے لیاقت آباد میں, جو ہماری یو سی 8 اس وقت ہوا کرتی تھی. اسی طرح سے ہمیں ہمارے جو اسلم مجاہد بھائی, جو ایم پی اے رہے اس شہر سے اور کونسلر بھی رہے ایک زمانے میں, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور کتنے ساتھی ایسے تھے جو منتخب نہیں بھی ہوئے, تو انہوں نے اس راستے میں اپنی جانیں قربان کی. ہم کبھی اپنے شہداء کو نہیں بھول سکتے. ان کے خون کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کراچی میں جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت بنایا. ہم کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ انہیں, اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہی, اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہی ہم آگے زندگی کو بڑھائیں گے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس عمل کو پیش کر سکیں کہ اللہ تو نے ہمیں ذمہ داری دی, اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کھپایا, اپنے آپ کو لگایا. اس میں ہماری کوئی ذات نہیں اور اس میں ہمارا کوئی نام نہیں. نام بھی اس لیے ہوگا, تصویر بھی اس لیے ہوگی, پیغام بھی اس لیے ہوگا کہ یہ ہماری اجتماعیت کی ضرورت ہوگی. اگر وہ نہیں ہوگی تو ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے. بس اس جذبے کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے. پھر ہم اس شہر کراچی میں کئی برس سے ہم لگے ہوئے تھے. کراچی کے مسائل, کراچی کی مشکلات. بعض لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تحریک, اتنی امت مسلمہ کا تصور کے ساتھ یہ تحریک بپا ہے, یہ آپ جو ایشوز پر بات کرتے ہیں, یہ سڑکوں پر, یہ بجلی پر, یہ پانی پر, یہ نادرا پر, یہ ان سب چیزوں پر جو گفتگو کرتے ہیں, یہ ساری گفتگو تو بہت لوکل لیول کی گفتگو ہے. تو ہم ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جو بڑے اہداف رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا رشتہ زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے پھرنے والے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ہمارے سارے کام مقامی حالات میں ہوں گے, ہماری سوچ آفاقی ہوگی, ہماری سوچ بین الاقوامی ہوگی, ہمارا عقیدہ اور نظریہ بین الاقوامی اور آفاقی ہے, لیکن کام ہمیں اسی زمین پہ کرنا ہے, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اس زمین پر بسنے والوں کی خدمت کرنی ہے, اور اس بڑی جد و جہد میں انہیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار کرنا ہے. اس لیے وہ تحریک اسلامی تحریک ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کے مسائل سے غافل ہو, ان کی مشکلات سے غافل ہو, ان کے ایشوز سے غافل ہو. وہ اگر غافل ہے تو وہ اسلامی تحریک نہیں ہے, وہ کوئی ایسا پیغام پہنچا رہی ہے جس کا نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے, نہ اسلامی تحریک کے پورے لائے عمل سے کوئی تعلق ہے. اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیجئے اور اس میں ایک مطابقت پیدا کیجئے کہ وہ فکر بڑی ہے لیکن کام مقامی ہے, اور ان دونوں میں ایک زبردست قسم کی مطابقت ہوگی, ارتباط ہوگا, اور اس کے نتیجے میں, اس سنکرونائزیشن کے نتیجے میں ہماری پوری تحریک آگے بڑھے گی. تو آپ ایک فرد اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ وہ کس منصب پر آج منتخب ہو کر یہاں پر موجود ہے, چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو, یہاں پر موجود ہیں اور سب اپنے حصے کے اس کام کو انشاءاللہ انجام دیں گے. ہم اتنے طویل عرصے سے لوگوں کے مسائل اور مشکلات کے لیے جد و جہد کر رہے تھے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے پہلے جو ہے وہ عزت اور احترام کا رشتہ پیدا کیا, اور بڑھتے بڑھتے الحمدللہ یہ محبت کا رشتہ ہے. ابھی یہ جو خباب جو ہے وہ نظم پڑھ رہے تھے کہ ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں, اور آخر میں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت آنی جانی, یہی تھا نا. اور اصل میں تو محبت جاویدانی ہوتی ہے, اور یہ محبت اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, جماعت اسلامی کے لیے انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے, اور آپ کی اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اس میئر کے انتخاب میں جو کچھ ہوا پوری دنیا کو پتا ہے. ہم جیت چکے ہیں, اور ہماری اس جیت کو قبضے کے ذریعے اور اغوا کے ذریعے اور ڈاکے کے ذریعے سے ہم سے چھینا گیا. کراچی میں کوئی ایک آدمی یہ بتا دیں جو یہ کہے کہ نہیں یہ ہمارا حق نہیں بنتا تھا اور ہم زبردست جو ہے وہ ہم سے چھینا نہیں. جو خود پیپلز پارٹی کے اپنے ورکر ہیں, اب وہ پولیٹیکل اس میں کوئی کچھ بھی بات کرے, اس کے دل کی آواز یہ ہے کہ حق تو جماعت اسلامی کا تھا, لیکن حالات ایسے بن گئے. چاہے وہ اس کا جواز یہ بتائے کہ فلاں پارٹی سے آپ نے مل گئے تو ان کے اوپر یہ حالات ہو گئے وغیرہ وغیرہ, لیکن کہتے سب یہی ہیں کہ حق آپ کا تھا. وہ سب بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے مینجمنٹ کی ہے, وہ سب بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس پورے کام کو انجام دیا ہے, جنہوں نے پشت پناہی کی ہے,
وہ سب بھی یہ کہتے ہیں کہ حق آپ کا تھا. تو یہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو افسوس ہے, لوگ پریشان ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے ایک سے زیادہ لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ اب ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اس شہر میں نہیں رہنا چاہتے یا اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں, اپنی اس جو آپ کا جو افسوس ہے, آپ کی جو پریشانی ہے, اس کو اپرچونٹی بنا لیجئے اور مایوسی میں تبدیل نہ ہونے دیں, بلکہ اس کو امید میں تبدیل کریں, یقین میں تبدیل کریں. آج انہوں نے اپنے ہتھ کنڈوں سے ہمارا یہ حق چھینا ہے, کل انشاءاللہ تعالی یہ خود دستبردار ہوں گے اور آپ کو آپ کا حق ملے گا, اور آپ کو جو حق ملے گا وہ شہر کراچی کا حق ہوگا. اس لیے آج ہم نے بہت ساری گفتگو یہاں پر سنی ہے. آج آپ نے بہت گفتگو سنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون اور ضابطوں کے مطابق اپنے کام کو آگے بڑھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم رولز کی وائلیشن نہ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ضابطے ہیں, ہاں اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ان ضابطوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان ضابطوں کی جو زنجیریں ہیں اس میں ہمیں جکڑ دیا جائے اور اس کے نتیجے میں ہم وہ کام نہ کر سکیں جس کے لیے لوگوں نے ہمارا انتخاب کیا ہے. اس لیے اس میں ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. آپ جماعت اسلامی کے منتخب لوگ ہیں. آپ اس کرپٹ نظام کی خدمت کرنے کے لیے نہیں, عوام کی خدمت اور اسلام کی خدمت کے لیے یہ اس منصب پر آئے ہیں. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ کرپٹ نظام کی خدمت نہیں کریں گے, عوام کی خدمت کریں گے, اسلام کی خدمت کریں گے, اور اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھیں گے. کرپشن کو تو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہم اس نظام کے جس نے انسانوں کو جکڑا ہوا ہے, اس نظام کو جس نے انسانوں کے اوپر وڈیروں اور جاگیرداروں اور طاقتور سرمایہ داروں اور طاقتور لوگوں کو حکمرانی دی ہوئی ہے, ہم اس کو مزید طاقتور کرنے کے لیے اس منصب پر نہیں آئے, بلکہ ہم ایسی جدوجہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پھر عوام کی طاقت سے, اللہ کی نصرت سے انشاءاللہ اس فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑیں اور وہ نظام قائم کریں جس میں انسانیت کی بھلائی ہو, جس میں سب لوگوں کی بھلائی ہو, جس میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو. اس لیے اگر سوچ آپ کی بڑی ہوگی تو پھر آپ کا کام بھی بڑا ہوگا, پھر آپ راستے ضرور بنائیں گے. ہاں, کاغذ کے معاملے میں یہ ضرور کہتا ہوں, کاغذ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ اپنے ان قوانین کو سمجھیں گے نہیں, اپنے اختیارات کو سمجھیں گے نہیں, اپنے ضابطوں کو سمجھیں گے نہیں, مقابلہ تو آپ کو اسی نظام میں رہتے ہوئے کرنا ہے. مقابلہ تو آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھ کر کرنا ہے. اس لیے آپ کو ان تمام چیزوں کا فہم ہونا چاہیے. اگر نہیں پڑھا ہوا تو پڑھیں, ایکٹ کو پڑھیں, یونین کمیٹی کے چیئرمین اپنی چیزوں کو پڑھیں, وائس چیئرمین خود دیکھیں ان سب چیزوں کو, ایک اسٹڈی سرکل کریں اور جانیں اور سمجھیں کیا اختیارات ہیں, کیا حقوق ہیں, وہ سب اپنی جگہ. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے انہوں نے اگر میئرشپ اور ڈپٹی میئرشپ کو چھینا ہے تو ہمیں ایک زبردست قسم کی اپوزیشن کرنی ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح. ہم اپوزیشن کریں گے, مثبت اپوزیشن کریں گے. ہم اپوزیشن کریں گے, اس میں کسی کو ماریں گے نہیں, گولی نہیں چلائیں گے اور ذاتی دشمنی نہیں کریں گے, نفرتیں نہیں پھیلائیں گے, لیکن وہ اپوزیشن کریں گے کہ انشاءاللہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اپوزیشن کہتے کس کو ہیں. اس لیے ٹاؤن کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور یونین کمیٹیوں کے چیئرمین, وائس چیئرمین, میں آپ سے ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کی تو دو حیثیتیں ہیں. آپ بیک وقت اس پورے شہر میں اس پورا جو کرپٹ مافیا ہے اس کی اپوزیشن ہے, اور ساتھ ساتھ آپ اپنے ٹاؤن میں آپ اس منصب پر ہیں کہ جس میں آپ کو حکومت کی طاقت سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو آپ یہ مت ہونے دیں کہ جب حکومت میں آئیں تو اپنے آپ کو حکومت سمجھنے لگیں اور اپوزیشن کریں تو اپنے حصے کا کام ہی نہ کریں. ایک بیلنس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. پہلے بات اور تھی, جب ہمارے سٹی میئر تھے تو ہمیں ایک
ایک ہی طریقے سے سب چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا تھا اور ہم اپنی اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلتے تھے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو شہر کی حکومت سمجھ کر کام کرنا شروع کر دیا تو اس کا فائدہ تو وہ اٹھائیں گے, آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. اس لیے اس توازن کے ساتھ چلنا ہے. اور آپ اپنی اپوزیشن کر کے جو سٹی میں آپ کے اختیارات ہیں یا کچھ چیزیں ہیں, کچھ پروجیکٹس ہیں جس کا تعلق, اب تو پیپلز پارٹی اپنے دعوے کے بقول سب چیزیں ان کے پاس ہیں نا, تو یہ صرف لولو چوپا کر کے ہمیں ان سے نہیں لینا, چھین کر لینا انشاءاللہ تعالی اپنا حق چھین کر لینا ہے. بس اس بات کو یاد رکھیں آپ. کون ہے جو ہماری یونین کمیٹی کا حق مارے گا؟ کون ہے جو ہمارے ٹاؤن کے کسی پروجیکٹ کو روکے گا؟ روکو گے تو اتنا تمہیں دنیا میں اس طرح سے آئسولیٹ کر دیں گے کہ تم چل پھر نہیں سکو گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے اچھی طرح سن لے پیپلز پارٹی, ہمارے ٹاؤنز میں جو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہیں اور ہماری یونین کمیٹیاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں, بلکہ کام کرو گے تو ہم عزت دیں گے. ہماری کوئی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے. عزت سے بات کرو گے, عزت کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ روکنے کی کوشش کرو گے تو پھر اس کے بعد مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے اس شہر میں لوگوں کو فیس کرنا. اس لیے ٹھیک طریقے سے چلو تو تاکہ جو ہے ہمارے کام ٹھیک طریقے سے ہونا شروع ہو جائیں. اسی طرح سے افسران کی جہاں تک بات ہے, افسران کی عزت نفس کا آپ خیال رکھیں. یہ ضرور اس بات کا اہتمام کریں کہ دیکھیں کوئی انسان بھی, ٹھیک ہے بہت سارے لوگ فلو میں بھی چل رہے ہوتے ہیں, یہ کرپٹ نظام ہے, اس کرپٹ نظام میں بہت ایماندار لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ, لیکن وہ بے اثر ہو جاتے ہیں. ان بے اثر لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. آپ اس بات کی کوشش کریں, ہمیں بتائیں کہ اگر ہم کوشش کر کے ایسے لوگوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہوں اور ان کا انپٹ لے سکیں تو وہ ہم کام بھی کریں گے. لیکن جو اویلیبل لاٹ ہے, اس لاٹ میں بھی بہتر ہونے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. انسان ہے, بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ قلب ماہیت ہونا, کہ ماہیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے, اس میں ہی انقلاب آ جاتا ہے. تو جو قلب ماہیت ہے انسان کے اندر, جو انقلاب اور تغیر ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. اس لیے چاہے کوئی کتنا ہی کرپٹ ہو, کوئی کتنا ہی چکر باز ہو, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, عزت نفس کا خیال رکھیں گے, لیکن اپنا افسر نہیں بنائیں گے اس کو. منتخب آدمی قانون کے اعتبار سے بھی منتخب ہوتا ہے, اس کی حیثیت کو بھی کوئی کم نہیں کر سکتا. جو کم کرے گا اس کو سمجھا دیں اچھی طرح کہ تم یہ کام نہ کرو. ایک دفعہ سمجھائیں, دو دفعہ سمجھائیں, پھر اس کے بعد ہماری جماعت موجود ہے, ہماری پارٹی موجود ہے, ہماری آرگنائزیشن موجود ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ یا تو وہ ٹھیک طریقے سے کام کرے گا ورنہ وہ اپنا ٹرانسفر کروائے. کوئی اور دوسری بات نہیں ہوگی. اس لیے تمام افسروں کو عزت دینی ہے, آپ کو احترام کا رشتہ قائم کرنا ہے. آپ داعی دین ہیں, دین کی دعوت ان تک پہنچانی ہے, ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ سارے کام ساتھ ساتھ چلیں گے, نہ آپ ان کے آگے بالکل بچ جائیں. میں یہ بھی دیکھتا ہوں بعض جگہ کہ لوگ بالکل جو ہے وہ بچ جاتے ہیں افسران کے سامنے, انتظامیہ کے آگے لیٹ جاتے ہیں. یہ کام نہیں چلے گا. طریقے سے وقار کے ساتھ, جماعت اسلامی کی اپنا ایک وقار ہے, اپنی ایک عزت ہے, اپنا ایک احترام ہے, اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہ ہونے دیں, اور طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چلیں. ٹھیک طریقے سے چلیں گے تو زیادہ عزت دیں, انشاءاللہ آپ کے معاملات آگے بڑھیں گے. تو یہ, اور پھر یہ چیز آپ کو آہستہ آہستہ جب کام کریں گے, فیلڈ میں جائیں گے تو سمجھ میں آئے گی, اور خود بخود آپ کے لیے راستے بنتے چلے جائیں گے. تو میں ٹاؤن چیئرمین, وائس چیئرمین اور یو سی چیئرمین, وائس چیئرمین خاص طور پر, اور پھر ظاہر تمام کونسلرز بھی, ان سے یہ کہتا ہوں عوام کے ساتھ کبھی لڑائی مت کیجیے گا. بالکل ٹھیک بات ہے, لوگ آئیں گے, دیکھیں ہم تو صرف ابھی جماعت اسلامی اور پبلک ایڈ کمیٹی کا کام کرتے ہیں, لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. میں ایک جگہ پر جو اتنا اندوناک واقع ہوا تھا, یہ گلشن اقبال میں, جو بچہ ایک گٹر میں گر کر شہید ہو گیا اور آج تک اس کی باڈی نہیں مل سکی, اور یہ اس پوری 15 سالہ کارکردگی پر پیپلز پارٹی کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. تو جب میں وہاں گیا تو وہاں جو محلے کے لوگ تھے وہ اتنے پریشان تھے اس پورے اس میں کہ انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ حافظ صاحب کو ووٹ دینے کا کیا فائدہ, دیکھیں یہ صورتحال ہے, گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں, یہ ہوا ہے. وہ نوجوان تھے, وہ جذبات میں تھے. میں چاہتا تو ان سے لڑ جاتا کہ یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو, ایک دفعہ تم نے ووٹ ڈال دیا اور تم ابھی تو میئر بھی نہیں بنا, ابھی تو ڈپٹی میئر بھی نہیں بنا, ابھی تو یہ جو ہمارے چیئرمین انہوں نے حلف بھی نہیں لیا, انہوں نے چارج بھی نہیں سنبھالا, اور آپ ہم سے ایسی باتیں کر رہے ہو. ہم نے سنا, ہم نے ان کی بات کو سنا. مجھے معلوم تھا کہ وہ غصے میں, مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت پریشانی میں ہے, وہ اپنے بچے کی لاش ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو نہیں مل رہی. تو ایسے موقع پر میں ان سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا. ان کی سب باتیں سنی, ہمارے ساتھیوں نے سنی, وہ بیچارے کام کر رہے تھے, خندہ پیشانی سے لگے ہوئے تھے, ان کو بھی یہ سننے کو مل رہا تھا.
لیکن تقریباً 15 سے 20 منٹ میں سچویشن بالکل بدل گئی اور وہ سارے لوگ جو غصہ کر رہے تھے وہ سب ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی آپ کے لوگ تو کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر ٹھیک ہوگا، لیکن دیکھیں یہ کیسا نظام ہے، کیسا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایڈمنسٹریٹر انہوں نے MQM کا لگایا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن وہاں پڑے ہوئے ہیں دفتر میں، اور ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ خود لوگ کہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں کے کسی وہ جو انسان ہے غصہ آتا ہے، آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے سے جب آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی اتنا سخت ری ایکشن دے رہا ہے آپ کو، تو اس کے نتیجے میں آپ کو بھی غصہ آنے لگتا ہے، تو غصہ نہ کریں۔ اور اس معاملے میں مثال تو صحیح نہیں ہے، میزبان کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، ہوائی میزبان کو آپ کچھ بھی کہیں وہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سوچیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنا ٹیمپرامنٹ اس طرح کا پیدا کریں کہ آپ لوگوں کو ناراض نہ کریں، غصے کا جواب غصے سے نہ دیں۔ تھوڑی دیر میں سچویشن بدل جاتی ہے جب آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اپنے وقت کی مینجمنٹ البتہ آپ کو کرنی ہوگی، کون سا وقت عوام کے لیے رکھنا ہے، کون سا وقت کاغذوں کے لیے، فائلوں کے لیے، یہ سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ جماعت اسلامی کی جو کوارڈینیشن کمیٹیاں ہیں وہ آپ کو فراہم کریں گے۔ ہم کراچی کی سطح پر بھی ایک کمیٹی بنائیں گے اور اضلاع کی سطح پر بھی بنائیں گے۔ یونین کمیٹیوں کے تمام جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ تمام ٹاؤنز کے تحت، ضلعوں کے تحت ہوں گے تنظیمی طور پر۔ اسی طرح جو ٹاؤنز کے معاملات ہیں وہ بھی براہ راست ضلعوں کے تحت ہوں گے۔ ان ٹاؤنز کے درمیان کوارڈینیشن اور ایک مجموعی طور پر جو چیز کرنی ہوگی اس کے لیے کراچی میں کمیٹی بنے گی۔ مجموعی طور پر بلدیہ میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے کراچی میں ہم کریں گے، لیکن جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں وہ ضلعوں کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ ضلع پھر اپنے حساب سے دیکھیں کہ وہ علاقوں کو کس طرح۔ منتخب لوگ اور جماعت کے ذمہ داران اپنی بہترین کوارڈینیشن بنائیں، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جہاں ہم نے بہت زبردست کام کیا وہاں کہیں کہیں ہمیں یہ رخنے بھی نظر آئے، اور ان رخنوں کے نتیجے میں بہت وقت برباد ہوتا تھا۔ جو ہم ڈیلیور کر سکتے تھے، کام کر سکتے تھے، وہ آپس کی چپکلشوں میں جو ہے وہ نہیں ہو پاتا تھا۔ تو اب اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو تجربات سے سیکھتے ہیں، جو تجربات کے بعد نئے تجربات کر لیں اور نہ سیکھیں اس سے تو اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری تنظیم اور ہمارے منتخب لوگ، اور منتخب لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں آپ میں سے، میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں چھوڑے میرا کوئی ایک ووٹ نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے۔ میری جو پوزیشن بھی آپ لوگوں نے ایک اسٹریٹجی کے ذریعے سے بنائی جماعت اسلامی کی وجہ سے، جماعت کے فورم نے طے کیا۔ اگر کوئی آدمی سمجھنے لگے کہ میں بڑا حیثیت والا ہو گیا ہوں، میں جیتنے والا ہو گیا ہوں، میرے اندر بہت صلاحیت ہے، تو کم از کم کراچی جیسے شہر کے اندر تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہے۔ کراچی جیسے شہر میں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہاں تو ویسی پارٹی ووٹ پریویل کرتا ہے اور مور دین 90% کرتا ہے، لیکن آپ یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اپنی اس خدمت کے ذریعے سے جماعت اسلامی، بلکہ اس شہر کراچی کا، کیونکہ اب جماعت اسلامی اور کراچی شہر ہم مانی ہیں، اب آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں عوام سے، ہم امانی ہیں، ہم جو اپنی بات کر رہے ہیں تو کراچی کی بات کر رہے ہیں، اور کراچی کے لوگ بھی یہ بات سمجھنے لگ گئے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنی پارٹی کے لیے نہیں بلکہ شہر کراچی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کا ووٹ بھی جماعت کا ہے، آپ کی سپورٹ بھی جماعت کی ہے، مالیات بھی جماعت کی ہے، اور اگر کسی کے پاس، ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی متمول آدمی ہوتا بھی ہے تو ہمارا نظام یہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ جماعت کے بیت المال میں جمع کرائے اور پھر اس کی الیکشن مہم چلائی جائے، الا یہ کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ سے چیز کر لی جائے، تاکہ پورا جماعت اسلامی کا ایک پورے طریقے کے ساتھ ہم کام کریں۔ اسی سے پارٹی اوپر اٹھتی ہے، اسی سے فکر اوپر اٹھتی ہے، اور اگر انڈیویجول اوپر اٹھتے ہیں تو جب انڈیویجول نہیں ہوتے تو سب ختم ہو جاتے ہیں۔ انڈیویجول کو بھی اس لیے اٹھایا جائے گا کہ آپ پورا ایک سسٹم لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنی بنیاد پر، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمیں کون جانتا ہے، ہماری اپنی کون سی شناخت ہے؟ یہ شناخت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت کی، جب ہم جس دن جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری 75 سال کی جو لیگیسی ہے نا وہ ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دن میں ہم معتبر ہو جاتے ہیں، ایک لمحے میں ہماری ساکھ بہترین ہو جاتی ہے۔ ہم اکیلے اپنے آپ کو منوانے میں 20 سال لگا دیں، وہ ایک لمحہ جس میں ہم ایسوسیٹ اپنی جماعت سے کرتے ہیں آپ کو معتبر کر دیتا ہے، آپ کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے، اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جماعت عطا کی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مت سمجھیے گا، شیطان ورغلائے گا، اکسائے گا آپ کو، لیکن آپ کبھی بھی اکساہٹ کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو اس پوری تنظیم، اس اجتماعیت کے آگے سپر ڈال کے رکھیں۔ اور میں اس موقع پر جماعت کے ذمہ داران، خصوصاً نظم حلقہ اور عمرہ اضلاع سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ منتخب لوگوں کی بھی آپ قدر کریں, اپنی اجتماعیت کے اندر بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی پیدا کریں, اور ان کو بھی وہ مقام اور عزت دیں جس کے نتیجے میں یہ زیادہ عزت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. کبھی بھی اپنے کونسلر کو, اپنے چیئرمین کو, اپنے کسی ذمہ دار کو انتظامیہ کے سامنے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں. آپ یہ بات یاد رکھیں, انتظامیہ ہوتی ہے, اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. بعض بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جس سے آپ کا بہت اچھا تعلق ہو جاتا ہے, لیکن وہ ہوتے اسی نظام کا حصہ ہیں. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی فرد اس کو ڈیگریڈ کیا جائے. تو اس لیے ہمیں اپنے لوگوں کی عزت بنانی ہے, لیکن ان منتخب لوگوں کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنی پارٹی کا وقار بھی بلند کرنا ہے اور اس شہر کراچی کا وقار بھی بلند کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم مل کر کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے. میں اس موقع پر میڈیا کے دوست بھی یہاں پر موجود ہیں, یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت شہر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کے ساتھ ایک اور بڑی زیادتی کر دی ہے. اس نے ایک قبضہ مینڈیٹ کے ذریعے, ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے سے اس پورے انتخاب کے عمل کو اس پر ڈکیتی ڈالی ہے. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ڈکیتی ڈال دی ہے اور اس شہر پہ قبضہ کر لیا ہے تو اس قبضے کو قبول کر لیا جائے گا, تو یہ بات اچھی طرح سب لوگ سمجھ لیں, سب کا مطلب سب سمجھ لیں کہ اس ڈکیتی کو ڈکیتی کہا جائے گا, اس قبضے کو قبضہ کہا جائے گا, اس چوری کو چوری کہا جائے گا, اور اس کو قبول ہم نہیں کریں گے. یہ نہیں چلے گا کہ قبضہ کر لو پھر کہو یار آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. ڈیولپمنٹ تو ہم تم سے کروا ہی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دیکھتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو. وہ تو ہم تم سے کروا لیں گے, تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے, وہ تو ہم کروا لیں گے. لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری اس جو تم نے حرکت کی ہے, اس حرکت کو قبول نہیں کیا جائے گا. پہلی بات, کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ اب تو 1 مہینہ گزر گیا, آؤ اچھے بچوں کی طرح مذاکرات کرتے ہیں اور آپ بھی کچھ چیزیں طے کر لیں, آپ بھی کچھ چیزیں طے کر لیں. سب چیزیں طے ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب آپ کو کونسل میں پتہ چل جائے گا ہمارا رول کیا ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ترقیاتی کام رکے ہمارے کسی عمل کے نتیجے میں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عوام کا کوئی مسئلہ حل ہونے سے رہ جائے ہماری اپوزیشن کے نتیجے میں. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ڈکیتوں کو قبول کر لیا جائے. ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ جمہوریت کے اغوا کو قبول کر لیا جائے, شبخون کو قبول کر. ہم نے آج کراچی میں اگر اس کو قبول کر لیا, اگلا پورا الیکشن ایسا ہی ہوگا. اغوا کا الیکشن ہوگا, لاپتہ کرنے والوں کا الیکشن ہوگا, قبضے کا الیکشن ہوگا, ڈکیتی کا الیکشن ہوگا. آج کراچی سے ایسی طاقتور آواز بلند کریں, پورے پاکستان کو اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ آگے کوئی بھی یہ اغوا اور ڈکیتی نہ کر سکے. اس لیے اپوزیشن ہوگی اور ڈٹ کر ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم کسی کام کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہاں اپنا بھرپور کام کریں گے, ایمانداری سے کریں گے. اس لیے یہ نہیں ہو کہ ہمارے چیئرمینوں کے اوپر بھی لوگ آئیں گے کہ آئیں ذرا ہمارے, اور لوگ فوٹو سیشن کریں گے, سیلفیاں بنائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ایک پارک کا افتتاح کرنے کے لیے پہنچیں گے. کرنے دیں ان کو سب کچھ, اپنی عزت اور وقار کے ساتھ رہیں آپ. کوئی زیادہ جو ہے نا سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. اپنے طریقے سے رہیں گے, عزت سے بات کریں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق سے نوازا ہے, اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک شخص آیا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین طریقے سے بات کی. جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیغمبر تھے, بعض اوقات بتاتے بھی تھے لوگوں کے بارے میں کہ یہ قبیلے کا بہت خراب آدمی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس سے پھر اتنی اچھے طریقے سے کیوں ملے؟ میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے بد اخلاق پایا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا تم نے مجھے اخلاق سے کمتر پایا ہے؟ جو اخلاق کا حامل آدمی ہوگا وہ خندہ پیشانی سے ملے گا ضرور, لیکن عزت اور وقار کے ساتھ ملے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار کر لے گا. اور اس لیے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بہترین مثبت اپوزیشن, ڈٹ کر اپوزیشن کریں گے. اور ابھی تو ہماری اسٹرگل شروع ہوئی ہے. ابھی تو آج ایک کیس ہے جو سندھ ہائی کورٹ میں لگا ہے. سیف بھائی نے ابھی بتایا کہ وہ اگست کی کوئی ڈیٹ دی ہے. انشاءاللہ ابھی ہم ایک ارجنٹ ہیئرنگ کی ڈیٹ بھی دے دیں گے اس میں انشاءاللہ. یہ تلوار تو لٹکی رہنی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ یہ لٹکی رہنی چاہیے, اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نکل بھی جائے گی نیام سے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنا آبویس کیس ہے اور اتنی غلط طریقے سے انہوں نے اس کام کو کیا ہے کہ یہ اڑ جائیں گے سب. اور اس لیے کہ قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مینجمنٹ ظاہر ہے جتنی کر سکتے ہیں کریں گے. بالآخر ہمیں توقع ہے کہ عدالت اس میں اپنا کوئی رول ادا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ترمیم بھی کالعدم ہوگی, یہ پروسیس بھی کالعدم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ لکھا ہوا ہے نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے
بلکہ میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میرے خالد مرتضیٰ وہاب صاحب کو روز اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, روز پڑھنا چاہیے تاکہ تازہ رہے ان کے ذہن میں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری ہائی کورٹ میں درخواست ہے حافظ نعیم الرحمان کی, اس درخواست کے اوپر آپ کے نوٹیفیکیشن کا انحصار ہے. تو مطالعہ کیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے یہ مینڈیٹ چھینا ہے, زبردستی کیا ہے, آپ کو ملا نہیں ہے مینڈیٹ. اسی طرح سے ہمارا آپ سپریم کورٹ کا کیس بھی اب لگے گا انشاءاللہ. اس لیے میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا الیکشن کے بعد کہ ایک ایک ووٹ ایک ایک یو سی کا تحفظ کریں گے, ہر جگہ پہ پہنچیں گے, اور سپریم کورٹ تک تو پہنچ گئے. ٹریبونلز میں ہم آلریڈی موجود ہیں. 14 نشستیں ہماری ایسی ہیں جو 15 جنوری کے بعد انہوں نے قبضہ کی ہیں, ہمارے جیتنے کے بعد انہوں نے اپنے آر اوز, ڈی آر اوز, الیکشن کمیشن کی مدد سے کھائی ہیں. ان سب کو بحال کرنا ہے, وہ بھی بحال ہوں گی انشاءاللہ تعالی, اللہ نے چاہا تو بحال ہوں گی. چاہے وہ ہماری اس مدت کے آخری سال میں ٹریبونل سے بحال ہوں, ہم بحال کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. یہ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے کل الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا آج, ٹھیک ہے, اور وہ ہم نے جو پوری 31 انسانوں کو لاپتہ کیا گیا, کیوں کیا گیا, کیسے کیا گیا, خریدا گیا, بیچا گیا, جبر کیا گیا, لیکن یہ بات سب کو پتا ہے کہ حکومت اس میں انوالو ہے. اور اس لیے یہ بات سب کو پتا ہے کہ حکومت نے اس کا اقرار کیا ہے. اس کے وزراء نے بار بار بات کی ہے اس پر, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے. اور جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں آئیں گے اور پھر وہ لوگ نہیں آئے, تو کون ہوتا ہے جو اپنے لوگوں سے منتخب ہو کر آئے اور میئر کے انتخاب میں حصہ نہ لے؟ اکا دکا کسی کے ساتھ مجبوری ہو سکتی تھی, لیکن اگر 31 انسان نہیں آئے اور ان کی ویڈیوز بھی آتی رہیں, ان کی خبریں بھی آتی رہیں, ان کی رپورٹنگ بھی ہوتی رہی, کوئی ریجنٹ پلازا بتا رہا تھا, کوئی کلفٹن کا کوئی فلیٹ بتا رہا تھا, اور ایس ایس یو کی تحویل میں یہ لوگ موجود تھے. اور الیکشن کمیشن کو ہم نے 10 تاریخ کو بھی لکھا, 13 تاریخ کو بھی لکھا, 6 تاریخ کو بھی لکھا تھا, 15 کو بھی لکھا, اور ایک جگہ تو ایک ڈائریکٹر الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری سندھ کو نوٹس بھی دیا کہ ان سب لوگوں کو لے کر آیا جائے. اتنا پکا کام کیا ہوا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب, بلاول صاحب, پکا کام ہے. یہ جال سازی قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. جائیں گے آپ لوگ اور صحیح مینڈیٹ آئے گا انشاءاللہ اس شہر میں کراچی کا, اور وہی جو ہے وہ خدمت کرے گا اس شہر کی. پھر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کرپشن کا دھندا چل رہا ہے, اور ایک اور بات ہے, ایک طرف تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ کراچی میں ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں, ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, لیکن دوسری طرف وہ حال ہے کہ انہوں نے کراچی میں رہنے والے افسران کے لیے, کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والے افسران جن کا تعلق بلدیہ سے ہے, ٹاؤنز میں ہوں گے, اب ڈی ایم سیز میں تھے, سٹی میں تھے, ان کے لیے کسی بھی عہدے کی ڈائریکٹرشپ, کسی بھی عہدے کا ہیڈ بننا, اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اور صرف وہ افسران آئیں گے کہ جن کو انہوں نے سندھ حکومت کے تحت آگے لا کر بٹھایا ہے. تو یہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بلاول صاحب, ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے تو اس قانون کو خود ہی ختم کر دیجئے, اور موقع دیجئے ان افسران کو جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنے, وہ سب کو ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں, وہ ہمیں ساتھ لے کر چلیں. یہ قبضہ مینڈیٹ قبول نہیں ہے ہمیں آپ کا, قبضہ افسر شاہی, قبضہ جو ہے وہ مینڈیٹ, قبضہ میئر, قبضہ جو ہے الیکشن, یہ قبول نہیں ہے. اس لیے آپ ہی اس کو کر لیجئے, ورنہ ہم انٹروینر بنیں گے, اور انشاءاللہ ان افسروں کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں گے کہ جن کا حق مارا جا رہا ہے, اور صرف کراچی کا ہونے کے باعث ان کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. نہیں قبول کریں گے ہم اس بات کو انشاءاللہ. اسی طرح سے جو ڈیولپمنٹ کا کام, اتنا بجٹ ڈیولپمنٹ کا ہے, پچھلے 15 سال کا ہمیں حساب دیں, یہ 7,500 8,000 ارب روپے ہیں جو آپ کے بجٹ میں آئے ہیں, بجٹ سے گئے ہیں. اس کا حساب دیں کہ یہ کہاں خرچ ہوا ہے. لاڑکانہ میں ہوا ہے, شہداد کوٹ میں ہوا ہے, شکارپور میں ہوا ہے, کراچی میں ہوا ہے, کہاں ہوا ہے, کون سا بڑا پروجیکٹ بنایا ہے. ایک K4 آپ نہیں بنا سکے, اور آپ کو ٹینکر میں پانی لینا پڑتا ہے, نلکے میں پانی نہیں آتا آپ کا. آپ ہی کہہ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا. تو اس لیے آپ K4 نہیں بنا سکے, آپ S3 نہیں بنا سکے سیوریج کا, آپ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بنا سکے, آپ ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں بنا سکے, آپ سرکولر ریلوے نہیں بنا سکے. 15 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ کراچی کے لیے ڈھنگ کا کیا ہو انہوں نے, کراچی پیچھے کی طرف چلا گیا آگے بڑھنے کے بجائے. تو 5 سال میں آپ نے کون سے لال لگا دینے ہیں. وہی کرپشن کا دھندا, وہی کرپٹ افسران کا مسلط کرنا. اس وقت بھی KMC میں میئر کا بھی حلف نہیں ہوا کہ پسندیدہ وہ افسران لگانے شروع کر دیے جو کرپشن میں سب سے زیادہ ممتاز مقام رکھتے ہیں. اور اب میں انشاءاللہ ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں گے,
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम करेंगे और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपके हर करप्शन का इंशाअल्लाह उसका एहतसाब करेगी और पूरी कौम के सामने हम आपका चेहरा लाएंगे कि आप किस तरह हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं और हमारे टैक्सों के पैसों को हड़प कर रहे हैं और हमें हमारे इस पूरे सिंध के आवाम का आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अब आप बच नहीं सकेंगे और आपको सामना करना पड़ेगा, आवाम का भी और अदालतों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक मरतबा फिर आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं। मेरी बहनें वहां पर मौजूद हैं। 258 खवातीन इस वक्त मुख्तलिफ सिटी काउंसिल, टाउन काउंसिल और यूसीज में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये भी बेहतरीन तरीके से काम करेंगी, अपनी दावत का काम करेंगी। हम ज्यादातर कोशिश ये करेंगे कि अपनी इन बहनों को ज्यादा जहमत न दें और वो काम उनसे जिम्मे न लगाएं कि जो हमारे मर्द ज्यादा जो है वो उनको कर लेने चाहिए, लेकिन उनका अपना बहुत अहम रोल है, इस माशरे में जबरदस्त रोल है। इस रोल को वो अदा करेंगे और हम कराची जमात इस्लामी के तहत खवातीन की ट्रेनिंग के हवाले से भी और मर्दों की ट्रेनिंग के हवाले से भी एक निज़ाम वज़ा करेंगे और हल्का कराची की जो हमारी नाज़मा हैं वो नाम बताएंगी और हम उनको अप्रूव करेंगे अपने फोरम से गुजार कर, जो भी हम बनाएंगे और उसके जरिए से हमारा पूरा सिस्टम काम करेगा। हम आपकी वर्कशॉप्स भी कराएंगे, आपको सिखाएंगे भी, आपको पढ़ाएंगे भी, लेकिन ये सीखना, ये पढ़ना और ये रटना, ये सब चीजें एक तरफ होती हैं। असल चीज आपका कंडक्ट होता है, असल चीज आपके अखलाक होते हैं, असल चीज आपका किरदार होता है, असल चीज आपके अंदर वो दाइया होता है, वो अंदर से एक हौसला होता है और वो हिम्मत होती है जिसकी बुनियाद पर आप काम को अंजाम दे रहे होते हैं। आपका खुलूस, आपकी ईमानदारी और आपका इस जमात के साथ जो वाबस्तगी और कमिट